ہجرت کے چھٹے سال ذوالحجہ کے آخری حصہ یا 7ویں سال اول محرم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مذاہب کے رہنماؤں کو قاصد بھیجے۔ چنانچہ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے بادشاہ ہرکیولس کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کو ایک خط بھی دیا گیا جس کا مضمون یہ تھا: یہ خط محمد رسول اللہ جو اللہ کے بندے ہیں کی طرف سے ہرکیولس بادشاہ روم کی طرف لکھا جا رہا ہے۔ سلامتی ہو ان لوگوں پر جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ اما بعد میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں تاکہ تم سلامت رہو۔ خدا تعالیٰ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے۔ اگر تم اس دولت سے روگردانی کرو گے تو تمام رومیوں کا گناہ جو تمہارے زیر فرمان ہے تمہاری گردن پر ہوگا۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہومس میں ہرکل کے پاس گئے اور خط اس کے حوالے کیا۔ جب ہرکیولس نے دیکھا کہ عنوان عربی میں ہے تو اس نے ترجمان کو بلایا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں یوں درج ہے: اس وقت ابو سفیان بھی قریش کی ایک جماعت کے ہمراہ بیت المقدس میں موجود تھے۔ ہرکیولس نے انہیں طلب کیا اور پوچھا کہ جس شخص نے مجھے یہ خط لکھا ہے اس کا تم میں سے قریب ترین رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان بولے، میں سب سے قریبی ہوں۔ ہرکیولس نے انہیں اپنے قریب بلایا اور کہا، دیکھو میں کچھ حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں، تم سچ بولنا اور جھوٹ سے مکمل اجتناب کرنا۔ چنانچہ ہرکیولس اور ابو سفیان کے درمیان یہ گفتگو ہوئی۔ ہرکیولس: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب و خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان: بہت اعلیٰ اور بلند ہیں۔ ہرکیولس: جو دعویٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے کیا تمہارے خاندان میں کسی نے پہلے بھی کیا تھا؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرکیولس: کیا ان کے والدین کوئی سلطنت یا ملک چھوڑ گئے ہیں؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرکیولس: کیا ان کی اتباع میں بڑے بڑے لوگ ہیں یا کمزور؟ ابو سفیان: کمزور۔ ہرکیولس: کیا ان کے احباب و متبعین زیادہ ہو رہے ہیں یا کم؟ ابو سفیان: زیادہ۔ ہرکیولس: کیا کوئی شخص دین اسلام کو ناپسند کر کے واپس بھی ہوا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرکیولس: کیا دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی اس پر الزام تراشی کی گئی ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرکیولس: کسی عذر یا بیماری کا بہانہ کرتے ہیں؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرکیولس: کیا لوگوں نے کبھی اس سے جنگ کی ہے؟ ابو سفیان: ہاں۔ ہرکیولس: یہ جنگیں کس نتیجے پر ختم ہوئیں؟ ابو سفیان: کبھی ہم کامیاب رہے، کبھی انہیں فتح ہوئی۔ ہرکیولس: وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان: اللہ ایک ہے اور اس کا کسی کو شریک نہ سمجھو، نماز، سچائی، رحم اور صلہ رحم پر کاربند رہو۔ ہرکیولس کہنے لگا، میں نے تمہیں اس کے نسب کے متعلق پوچھا تو تم نے بتایا کہ شریف ہے۔ انبیاء کی یہی خصوصیت ہے۔ اگر ان سے پہلے کسی نے دعویٰ نبوت کیا ہوتا تو شاید ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی۔ اگر ان کے آباء و اجداد حکمران ہوتے تو میں سمجھتا کہ وہ حکومت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر انہیں دعویٰ نبوت سے پہلے جھوٹ بولتے ہوئے پایا جاتا تو شاید اب یہ بات ہوتی، مگر جس شخص نے ساری عمر جھوٹ بولنا پسند نہیں کیا وہ خدا پر جھوٹ نہیں باندھ سکتا۔ میں نے اشراف اور کمزور کی اتباع کے متعلق بھی کہا، مجھے علم ہے کہ انبیاء کی پیروی و اتباع ہمیشہ کمزور لوگ ہی کرتے ہیں۔ پھر سنت الہی بھی یہی ہے کہ وہ لوگ تعداد میں ہمیشہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ اگر ان کے دین سے کوئی واپس نہیں ہوتا تو یہ ان کی صفائی قلب کا نتیجہ ہے۔ دیگر جن اعداد و احکام کا تو نے ذکر کیا ہے، اگر تم سچ کہتے ہو تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس سرزمین پر بھی ان کی حکومت ہوگی۔ میرا ایمان ہے کہ ایک ایسا شخص ضرور آئے گا، لیکن مجھے یہ یقین نہیں کہ ایسا شخص تمہارے ہاں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر میں ان کی خدمت میں پہنچ سکتا تو زیارت سے مشرف ہوتا اور خاک پاک و سرما بناتا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کھولا گیا اور پڑھا گیا تو ہرکل نے اس کے متعلق اپنے دلی خیالات کا اظہار کیا۔ حاضرین نے سرگوشیاں کرنا شروع کر دیں۔ ابو سفیان باہر آ گیا اور اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا، یہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا ہو گیا ہے، یعنی بنی اصغر کا بادشاہ بھی اس سے لرزاں ہے۔ مجھے اسی دن سے یقین ہو گیا کہ ان کا کام پایا تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ چنانچہ میرے یقین اور دل میں فزوں سے فزوں تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو نور ایمان سے منور و روشن کر دیا۔ ہرکل نے تمام آیان مملکت کو ملک کے گوشے گوشے سے منگوا کر
ایک وسیع ہال میں جمع کیا اور سارے دروازے بند کر کے ان سے خفیہ طور پر خطاب کیا اور پوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی آزاد اور حکومت ہمیشہ رہے؟ سب نے اسبات میں جواب دیا۔ ہرقل نے کہا آؤ مل کر اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ یہ سن کر ان کے چہرے لال پیلے ہو گئے اور دروازوں کی طرف بھاگنے لگے۔ جب دروازوں کو بند پایا تو شورش اضطراب پر اتر آئے۔ ہرکیولس نے ان سب کو طلب کر کے کہا کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ آیا تم اپنے دین پر پکے ہو؟ اب مجھے معلوم ہوا کہ تم اپنے ایمان میں راسخ ہو۔ وہ سب اس پر راضی ہو گئے اور اسے سجدہ کرنے لگے۔ جب ہرکیولس قوم کے ایمان سے مایوس ہو گیا تو حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تمہارا نبی اللہ کی طرف سے مامور ہے، لیکن مجھے رومیوں سے ڈر ہے کہ کہیں مجھے ہلاک نہ کر دیں۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلانیہ اتباع کرتا اور اسے اپنے لیے دونوں جہاں کی سعادت و نیبختی خیال کرتا۔ تم فلاں اسقف کے پاس جاؤ، وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں اور تمام کتب آسمانی کا مجھ سے زیادہ عالم ہے، اس کی رائے معلوم کرو۔ داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اسقف کے پاس پہنچے اور صورتحال کو واضح کیا۔ اس نے کہا بخدا وہ نبی مرسل ہیں، ہم انہیں ان کے اوصاف و اخلاق سے پہچانتے ہیں۔ پھر اپنے گھر آیا، سیاہ کپڑے اتار پھینکے اور سفید کپڑے پہن لیے اور عصا پکڑ کر اہل روم کی طرف چل دیا۔ یہ لوگ اس وقت ایک بہت بڑے گرجے میں جمع تھے۔ اس نے انہیں یوں خطاب کیا اے قوم، ہمارے پاس احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں جو ہمیں خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے بغیر آسمان و زمین کو بنانے والا کوئی خدا نہیں، احمد اس کے پاک بندے اور رسول ہیں۔ یہ تقریر سنتے ہی سب اس پر ٹوٹ پڑے اور اس قدر پیٹا کہ ہلاک کر دیا۔ حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرقل کی طرف واپس گئے تو سارے واقعات کو پیش کیا۔ اس نے کہا میں پہلے ہی کہتا تھا کہ میں اس قوم کے ارادوں سے بچ نہیں سکتا۔ خدا کی قسم یہ اسقف میری نسبت زیادہ قابل احترام تھا اور اس کی بات کا زیادہ اثر تھا اور اس کے ایمان کی خاطر اسے قتل کر دیا گیا۔ اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو پھیلایا، انہیں اپنی ایمانداری، دیانتداری، نہایت نیک کردار اور ایک اللہ پر ایمان سے انہیں متاثر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو زبردستی جنگوں کا ڈر دکھا کر اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا اور نہ ہی لوگوں کو تلوار کے زور پر اسلام قبول کرنے پر راغب کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔